اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک ملحد یعنی ایتھیسٹ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے پوچھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے؟ انہوں نے جواباً فرمایا، بالکل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ خالق السماوات والارض، وہی ہے، وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے بڑا ایک زبردست جواب دیا جس میں بڑے دلائل قائم ہیں، اور خاص طور پر مادی اعتبار سے جو انسان فوراً سمجھتا ہے اس اعتبار سے دلائل آپ نے دیے۔ فرمایا، شہتوت کا پتا جس کا ذائقہ ایک ہے، لیکن اگر اسے ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم نکلتا ہے۔ اگر شہد کی مکھی جو ہے وہ کھا لے تو اس سے شہد نکلتا ہے۔ اگر گائے، بکری اور دیگر چوپائے اسے اپنے پیٹ میں ڈالیں تو یہ گوبر اور مینگنی کی صورت میں نکلتا ہے۔ گوبر یا مینگنی جو کہہ لیجیے، اس صورت میں نکلتا ہے۔ ہرن کھا لے تو مشک نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ چیز ایک ہی ہے، شہتوت کا پتا، لیکن صورتیں مختلف بن رہی ہیں۔ کبھی اس میں سے ریشم نکل رہا ہے، کبھی شہد نکل رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ گوبر یا مینگنی نکل رہی ہے۔ تو ناظرین فرماتے ہیں کہ یہ مختلف نتائج ایک شے سے کیسے برآمد ہو رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی شے ہے اور مختلف نتیجے مختلف صورتوں میں دے رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہے۔ کسی عرب بدو سے کسی نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سبحان اللہ، کہ جب پرانے وقتوں میں ظاہر ہے کہ اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا تو پیچھے جو راستہ بتانے والے ہوا کرتے یا راستہ تلاش کرنے والے ہوا کرتے تو وہ اونٹ کی مینگنیوں کے ذریعے پتہ کر لیتے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو کہا کہ اونٹ کی مینگنی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ کسی مسافر کے نقش قدم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے سے کسی انسان کا، کسی مسافر کا گزر ہوا ہے۔ تو پھر یہ آسمان جو ستاروں سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یہ زمین جو راستوں سے سجی ہوئی ہے، اس پر کھیتی باڑی، درخت لگے ہوئے ہیں، ہری بھری بھی ہے، اور پھر یہ سمندر جو لہروں کے ساتھ جوش مار رہا ہے، کیا یہ کسی ایسی ہستی کے ثبوت اور وجود پر دلالت نہیں کرتا جو خوب باخبر ہے اور تمام چیزوں کے حقائق اور اسرار سے واقف ہے؟ ناظرین و سامعین، ایک شاعر ہیں ابن المعتز، وہ کہتے ہیں کہ فیا عجبا کیف یعصی اللہ ام کیف یجحدہ الجاحد وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی الہ واحد۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی ہے، یا اس کے وجود سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، جبکہ ہر چیز میں اس کے وجود کی نشانی اور دلیل موجود ہے۔ جو زبان حال سے پکار کر گواہی دے رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم
اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ آیت نمبر 29 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ ناظرین اسے الیہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الیہ پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہت بہتر ہے۔ صبیًا وقف کی صورت میں صبیہ پڑھیں گے، دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 29 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 29 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ کلمات کتنے ہیں۔ فا ایک کلمہ، اشارت دوسرا، الا تیسرا، ہی چوتھا، قالو پانچواں، کیفا چھٹا، نکلمو ساتواں، من آٹھواں، کانا نواں، فی 10واں، المہدی 11واں، اور صبیہ 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا اشارت ملا کر پڑھیں گے، فا اشارت، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الا علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ الیہ، اور یہاں وقف کریں گے تو الیہ پڑھا جائے گا۔ قالو کیف نکلم، قالو کیف نکلم من کان، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف اخفا جب بھی آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اسے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من کان فی المہدی، فا کے نیچے زیر، اس سے المہدی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فی المہدی صبیًا، یہاں وقف کریں گے تو صبیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔
آیت نمبر 29 ہے ناظرین، 29 جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ہی ضمیر پہلا اسم، اور کیفا دوسرا، اور من تیسرا، اور المہدی چوتھا، صبیہ پانچواں۔ کل یہاں پر 5 اسما موجود ہیں۔ نمبر 1 ہی ضمیر، نمبر 2 کیفا، نمبر 3 من، نمبر 4 المہدی، اور نمبر 5 صبیہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 5 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اشارت پہلا فعل، قالو دوسرا، نکلم تیسرا، کانا چوتھا۔ کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اشارت، نمبر 2 قالو، نمبر 3 نکلم، اور نمبر 4 کانا۔ ناظرین کل 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا۔ پہلا حرف آپ دیکھ رہے ہیں فا۔ دوسرا ہے الہ، اور تیسرا ہے فی۔ کل 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 الہ، نمبر 3 فی۔ پانچ اسما، 4 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں سب سے پہلے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ہی ضمیر۔ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہی یا ہو تو پیش یا الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا ہو ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ایک کیفا۔ کیفا ناظرین یہ استفہام کے لیے آتا ہے، اس میں استفہام ہے، اور یہ طبیعت کے پوچھنے کے لیے آتا ہے، حال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ کیفا کیسے، جیسے کیفا انتا آپ کیسے ہیں، کیفا طبیعتک آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیفا صحتک آپ کی صحت کیسی ہے، صحیح ہے۔ تو یعنی کیفا اولادک آپ کی اولاد کیسی ہے، کیفا اہلک آپ کے گھر والے کیسے ہیں۔ تو یہ کیفا احوال یعنی حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من جو ہے یہ اسم موصول ہے، ویسے اس میں استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اسم موصول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین، اگلا جو اسم ہے وہ ہے مہد۔ مہد کا معنی ہوتا ہے گہوارہ۔ مہد کا معنی ہوتا ہے گہوارہ۔ صبیہ
صبیہ کا معنی ہوتا ہے بچپن یعنی بچہ، صبیہ صبیون کا معنی ہوتا ہے بچہ۔ اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ اشارت، اشارت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے اس نے اشارہ کیا، اس نے اشارہ کیا۔ اشارہ یشیر اشارتاً، وقف کریں گے تو اشارہ پڑھیں گے، تو یہ مصدر ہے اشارہ جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے آپ کی طرف اشارہ بھی کیا تھا آپ سمجھے نہیں، تو اشارہ یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ قال یقول قول، قول مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نکلم، نکلم فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم کلام کرتے ہیں یا ہم کلام کریں گے، یا ہم بات کرتے ہیں یا ہم بات کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا ہم بات کر رہے ہیں، ہم بات کریں گے، ہم بات کرتے ہیں یا ہم بات کریں۔ اس کے بعد ناظرین کانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے۔ یہ کانا فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، حالانکہ اگر فعل کی تمام خصوصیات نہ ہوتی تو یہ فعل اپنے اسم و خبر کو نہ چاہتا، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں کہ اسم کے کچھ نہ کچھ مشابہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی، یعنی فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الہ ہے، الہ غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف۔ اس کے بعد ہے فی، فی ظرف کے لیے آتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو ظرف مکان ہو، یہاں ظرف مکان کے لیے اس کا معنی ہے میں، فی المہدی گہوارے میں، جھولے میں۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں 5 اسماء 4 افعال 3 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اشارت میں اشارہ، نمبر 2 قالو میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ذرا آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ زبر آ، شین الف زبر شا، حمزہ را تا زبر رت، فا اشرت، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، حاضر ہی الیہ، یہاں وقف کریں گے تو الیہ پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، نون پیش نو، کاف لام زبر کل، لام زل لی، میم پیش مو، نکلمو، میم نون زبر من، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، من کانا، فا لام زر فل، میم ہا زبر مہ، دال زر دی، فل مہدی، صاد زبر صا، با یا زر بی، یا دو زبر ین، صبین، یہاں وقف کریں گے تو صبیہ پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔
تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، اشارت اس نے اشارہ کیا، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے، الا طرف ہی اس کی، یعنی بچے کی طرف۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی ان کی قوم نے کہا، کیفا کیسے، نکلمو ہم بات کریں، من اس سے جو، کانا وہ ہے، فی میں، المہدی گہوارہ، صبیہ بچہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ تفسیر عرض کریں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اب تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 کی۔ متن ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آیت، تو ناظرین ہم ترجمہ عرض کر دیتے ہیں۔ پھر درد ذہ ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا، انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ ناظرین ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ وضع حمل کے لیے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے دور جانے کی وجہ کیا تھی، تو اس میں مختلف اقوال تھے، اور ہم نے 3 اقوال اس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر اگلی بات کہ یہ کہنے کی کیا توجہ ہے کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وضع حمل کے لیے کھجور کے ایسے درخت کے پاس گئیں جو اجاڑ تھا اور سوکھا ہوا تھا۔ زمخشری نے کہا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، وہ صحرا میں اس درخت کے پاس گئیں اور اس کا نہ سر تھا، نہ اس میں پھل، اور نہ وہ سرسبز تھا۔ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اس بچے کی بشارت جبرائیل علیہ السلام انہیں اس بچے کی بشارت دے چکے تھے، تو پھر انہوں نے یہ کلمات کیوں کہے اور اس قدر حزن و ملال کا اظہار کیوں؟ اس کا جواب یہ کہ ان کو جو اس وقت تکلیف لاحق ہوئی تھی وہ اتنی شدید تھی کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت کو ایک طریقے سے بھول گئیں، اور قیامت کی ہولناکی اور اللہ کے عذاب کا خوف ناظرین ظاہر ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام پر طاری ہوتا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہوتے یا بشارات ہوتی، یعنی آقا علیہ السلام جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو دی، لیکن صحابہ کرام پر جب اللہ کے عذاب کا خوف طاری ہوتا تو خوف خدا کے غلبے سے یہ کہتے تھے، مجاہد کہتے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، میری خواہش ہے کہ مجھ کو پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی۔ یعقوب بن زید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کاش میں اس پرندے کی جگہ ہوتا۔ تحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے پرندے تمہارے لیے خوشی ہو، خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ میں تمہاری مثل ایک پرندہ ہوتا، درخت پر بیٹھتا، اس کے پھل کھاتا، تجھ سے حساب لیا جائے گا نہ تجھے عذاب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کرتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا آپ نے کہ کاش میں اس دن کے آنے سے پہلے 20 سال پہلے
فوت ہو چکا ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کاش بلال کو اس کی ماں نے نہ جنا ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہیں براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا فیضان حاصل ہے، آقا علیہ السلام جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا اور اللہ کا عذاب یوں سمجھ لیں کہ اس کا خوف جب طاری ہوتا، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے نا کہ اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ اس وقت بشارت ان کو یاد نہ رہی اور اللہ کا ایک جو خوف تھا وہ طاری ہوا۔ تو ایک جواب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کلمات اس لیے کہے کہ ان کے متعلق جو الٹی سیدھی لوگ باتیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ کلمات ادا کیے۔ پھر ناظرین درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اور پھر آیت نمبر ناظرین 25 کی طرف آ جائیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ اب ناظرین یہ جو تھا کہ وہاں آواز آئی درخت کے نیچے سے، فرشتے نے ان کو آواز دی پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی۔ ناظرین حسن اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ ندا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عمر بن میمون عودی نے کہا کہ ایک فرشتے نے ندا کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی، اور یہی ظاہر ہے امام ابن جریر کا بھی یہی مختار ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کلام نہیں کیا تھا جب تک وہ اپنی قوم کے پاس نہیں گئی تھی۔ حسن اور عبد الرحمن بن زید کا مختار یہ ہے کہ سریہ جو ہے اس سے مراد نہر ہے، کیونکہ اس میں پانی جاری رہتا ہے، کیونکہ سریہ کے الفاظ ہیں من تحت کی سریہ، جاری پانی۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ سردی کا موسم تھا، درخت سوکھا ہوا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس درخت سے اسی حال میں تر و تازہ پکی کھجوریں گرنے لگی تھی، یا پہلے وہ درخت سرسبز ہوا اور پھر اس سے کھجوریں گرنے لگیں۔ ہر حال میں یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے، جیسے ان کے پاس بچپن میں بے موسمی پھل آتے تھے، یہاں بھی ان پر بے موسمی کھجوریں گرنے لگیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ اس کھجور کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوکھے ہوئے درخت میں آنن فانن کھجوریں پیدا کر دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے ہلائے بغیر وہ کھجوریں گر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں سعی اور جد و جہد کرے۔ جو کام بندے کی قدرت میں نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، لیکن جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ اسی کو کرنا پڑتا ہے۔ زمین سے پیداوار کے حصول میں ہل چلا کر زمین کو نرم کرنے اور اس میں بیج ڈالنے اور پانی دینے کی ضرورت ہے۔ سورج کی حرارت بارش اور ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے سورج کی حرارت ہواؤں کو بھیجنا، بارش برسانا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ لیکن زمین کو ہل چلا کر نرم کرنا اور پانی دینا یہ انسان کی قدرت میں ہے، تو یہ کام اسی کو کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اس سوکھے ہوئے درخت میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں آنن فانن پیدا کر دینا حضرت مریم کے اختیار میں نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، لیکن درخت ہلا کر کھجوریں گرانا تو ان کے اختیار میں تھا، سو وہ کام ان کو کرنا پڑا۔ اس طرح رزق کی تلاش میں سعی اور جد و جہد کرنا بندوں کو اختیار میں تو وہ ان پر کرنا لازم ہے، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا کہ پہلے ان کے پاس خود بخود بے موسمی پھل آتے، اب ان کو درخت ہلانے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء کو کام کرنے اور تھکنے سے فارغ رکھا، اور جب ان کا دل اپنے بچے کی حفاظت، اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال میں متوجہ ہو گیا، تو ان کو بھی عام لوگوں کی طرح کسب اور اسباب کے حصول کی طرف متوجہ فرمایا۔ بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے کسب کرنا اور اسباب کا حصول یہ ضروری ہے، اور باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔ مسبب الاسباب
وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی سعی اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اب ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 کی طرف بڑھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے آپ کا تعلق ہے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ کاملہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاشارت الیہ فأشارت إليه فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اچھا، یہ جو کاف دونوں کاف ہیں نا، کیفا اور نکلمو اور کانا، یہ تینوں کاف ڈنڈی والے کاف ہیں، یہ باریک پڑھے جائیں گے۔ یہ جو دو نقطوں والا کاف ہے اس سے پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ انکل جی ابریش۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ ترجمہ، تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حسن حیدرآباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ایک منٹ، اس کو سادے انداز میں پڑھیں بیٹا، سادے انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ کانا میں جو کاف ہے اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ انکل جی ہے نا؟ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ترجمہ، سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صحیح سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قالو میں جو قاف ہے اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، قالو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی علیزہ۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت الیہ قالوا کیف قالوا کیف بیٹا لو کو ذرا کھینچ کے پڑھیں۔ کان فی المہد صبیا۔ ہاں، قالو میں جو لو ہے نا، واو مدہ ہے، اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار، قالو، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے حسین بات کر رہا ہوں، آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت الی فأشارت الیہ قالوا قالوا کیف نکلم کیف نکلم من کان
من كان فی المہدی صبیا. في المهد صبيا. اچھا کانا میں جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے، قانا نہیں کینا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی انکل شہر بنو سے. کیا نام ہے آپ کا؟ شہر بنو. شہر بانو. ٹھیک ہے، سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.